ایران اسرائیل جنگ میں شدت، صہیونی ریاست کے ایران پر فضائی حملے۔ تہران اور بندر عباس سمیت کئی ایرانی شہروں میں 40 مقامات کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب اور ایرانی فوج کے 20 سے زائد اہم کمانڈرز اور 14 ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ۔ تہران میں وسیع پیمانے پر حملے میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ بوش شہر میں گیس فیلڈ میں بھی آگ لگ گئی۔ تہران میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز، پولیس ہیڈ کوارٹرز اور وزارت تیل کی عمارت پر حملے۔ اسرائیلی طیاروں کی ایرانی بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز پر بمباری۔ تہران پر اسرائیلی ڈرون سے طلبہ ہاسٹل پر بھی حملہ کیا۔ ایرانی دارالحکومت میں کار بم دھماکے، مشہد میں بھی دھماکے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کا ایران میں اب تک 720 عسکری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ الجزیرہ کا کہنا ہے اسرائیل ایران میں زیادہ تر شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ صہیونی ریاست کی ان تنصیبات کو نشانہ بنایا جو شہری آبادی میں ہیں۔ ایران میں اسرائیلی جارحیت سے شہادتوں کی تعداد 128 ہو گئی، 900 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں ایرانی آرمی چیف اور پاسداران انقلاب کے سربراہ سمیت 18 کمانڈر شہید ہوئے۔ 7 سینئر جوہری سائنسدان بھی اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنے۔ تہران میں عمارت پر اسرائیلی حملے میں 20 بچوں سمیت 60 افراد شہید ہوئے۔ صوبہ آذربائیجان میں صہیونی طیاروں کی بمباری سے 30 فوجی اور ہلال احمر کا ایک امدادی کارکن شہید ہوا۔ اسرائیلی حملوں سے 3 دن میں کم از کم 30 بچے اور خواتین شہید ہوئے۔ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر کے قتل کی منصوبہ بندی کا انکشاف۔ برطانوی خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا امریکی صدر نے ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ امریکی انتظامیہ کے 2 اہم اہلکاروں نے روائٹر سے گفتگو میں انکشاف کیا۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے سربراہ نے کہا قتل منصوبے کے مخالفت کی رپورٹ غلط۔ اور اسرائیل کی مشہد میں امام رضا کے مزار کے قریب بمباری، مزار کے قریب دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ اسرائیل نے حملے میں مشہد ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا، ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ حملے جاری رہے تو ہمارا رد عمل اسرائیل کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ہم نے جنگ شروع نہیں کی لیکن مضبوطی سے جواب دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ایران اسرائیل کے ساتھ تنازع دیگر ملکوں تک پھیلانا نہیں چاہتا۔ ایران دفاع کا حق استعمال کر رہا ہے، جارحیت رکی تو ہم کارروائی روک دیں گے۔ تہران میں سفیروں سے گفتگو میں عراقچی نے کہا تنازع کو وسعت نہیں دینا چاہتے جب تک مجبور نہ ہو جائیں۔ جوہری پروگرام پر ایران کی توجہ سفارتی کوششوں پر تھی، ہماری کوششوں کے خلاف ہم پر ہی جارحیت مسلط کر دی گئی۔ ہمارے اصل اہداف ایران کے فوجی اور جوہری اہداف ہیں۔ ایران کا جوہری پروگرام نمایاں طور پر پیچھے دھکیل دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا دعویٰ۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا نیتنز اصفہان میں ایٹمی تنصیبات پر حملوں نے جوہری پروگرام کو پسپا کر دیا۔ ایران جوہری ہتھیار حوثیوں اور دوسروں کو فراہم کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کو جو بھی اقدام کرنے کی ضرورت ہے کرنے کو تیار ہے۔ G7 اجلاس میں ایران اسرائیل جنگ پر 4 نکاتی اتفاق رائے کی کوشش۔ جرمن چانسلر نے کہا پہلا اصول یہ ہوگا کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنائے۔ ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیل کو خطرات سے بچاؤ کا حق حاصل ہے۔ تنازع کو بڑھنے سے روکنا ضروری ہے۔ سفارتکاری کی گنجائش پیدا کی جانی چاہیے۔ G7 اجلاس اتوار سے منگل تک کینیڈا میں ہوگا۔ ایران اور اسرائیل میں معاہدہ کراؤں گا، امریکی صدر کا بڑا اعلان۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں جس طرح بھارت اور پاکستان میں جنگ بندی کرائی تھی اسی طرح ہم جلد ایران اور اسرائیل میں امن قائم کریں گے۔ میں نے پاک بھارت جنگ بندی میں تجارت کا آپشن استعمال کیا، اس وقت بہت ساری ملاقاتیں اور فون کالز ہو رہی ہیں۔ امن کی کوششیں کرتا ہوں، کبھی کریڈٹ نہیں دیتا، عوام سب سمجھتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کو پھر سے عظیم بنائیں گے۔ پہلے سربیا اور کوسووو میں طویل مدت سے جاری جنگ رکوائی تھی، مصر اور ایتھوپیا میں بھی لڑائی رکوائی۔ بائیڈن کے احمقانہ فیصلوں سے امن امکانات کو دھچکا لگا، اسے ٹھیک کروں گا۔ ترک صدر طیب اردوان کا ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ، امن کے لیے ایکشن لینے پر زور۔ صدر ٹرمپ خطے میں تباہی روکیں، کشیدگی ختم کرنے کے لیے فوری اقدام کریں۔ ترکی جوہری پروگرام پر تنازع کے حل کے لیے کردار پر تیار ہے۔ امریکہ اور روس کے صدور میں دوسرا رابطہ، کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور۔
इसराइल ईरान जंग, आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹4.80 फी लीटर इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत ₹258.43 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹7.95 फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत $262.59 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। इसराइल ईरान जंग के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल से ज्यादा हो चुकी। ईरान और इसराइल में आसानी से मुआहिदा करा सकते हैं, इस तनाज़े का हल मुमकिन है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिका का आज रात ईरान पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान ने किसी भी शक्ल में अमेरिका पर हमला किया तो अमेरिकी मुसल्लह फौज ऐसी मुकम्मल ताकत और जोर से इन पर हमला करेगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। रूस के सदर पुतिन और अमेरिकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप में चंद घंटे में दूसरा राब्ता। मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशों की जरूरत पर जोर। सऊदी वली अहद का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को फोन। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, यकीन है ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का भी ईरानी हममनसब से राब्ता। कहा, नेतन्याहू जौहरी मुज़ाकरात सबूताज करना चाहता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का सऊदी वली अहद को टेलीफोन। खित्ते में कशीदगी रोकने के लिए इक़दाम पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद का बरतानवी वज़ीर आज़म से भी राब्ता। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भी कशीदगी कम करने के लिए ईरान और इसराइली वज़राए ख़ारजा से फोन पर बात की है। ईरानी सदर और कतरी अमीर के दरमियान राब्ता। कतरी अमीर ने ईरान से एकजहती का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा इज़हाक़दार का तुर्क हम मनसब को टेलीफोन। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों वज़ीर ख़ारजा की इसराइल के ईरान पर हमलों की मज़म्मत, जारियत को बिला जवाब करार दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इज़हाक़दार आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इस्लामी ताउन जूद फोरम की तकरीब में भी शरीक होंगे। ईरान का इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के 2 एजेंट सूबा अलबरस से गिरफ्तार करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोसाद एजेंट धमाका खेज मवाद और इलेक्ट्रॉनिक आलात बना रहे थे। गुज़श्ता रोज भी इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निजाम मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में मिसाइल दिफाई निजाम मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल करने की तस्दीक की। कहा, तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करें ताकि इस खित्ते में अपने लोगों को बचा सकें। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने मशरिक़ वुस्ता में कशीदा सूरत हाल के पेश नजर मजीद जंगी तैयारी और फौजी असासे भेजने का ऐलान कर दिया। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम पर फौरी मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। जर्मन वजीर खारजा का कहना है, खित्ते में कशीदगी का खात्मा जरूरी है। ईरान ने माजी में मुज़ाकरात के मौक़े ज़ाया किए। उम्मीद है अब तेहरान मुस्बत जवाब देगा। तीनों यूरोपीय ताकतें ईरान से संजीदा बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात में शमूलियत न करने का फैसला किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान से मुतालिक फेक वीडियो वायरल। फेक वीडियो में ट्रंप कह रहे हैं पाकिस्तान ने इसराइल और अमेरिका को धमकी दी। पाकिस्तान ने इसराइल को तबाह करने का कहा। इसराइल ने ईरान के बाद पाकिस्तान को टारगेट करने का कहा। फेक वीडियो में ट्रंप कह रहे हैं पाकिस्तान इस जंग में शामिल ना हो, अमेरिका आम की कोशिशें कर रहा है। ईरानी हमलों का खौफ, इसराइल ने मुसाफिर तैयारे कब्रिस मुंतकिल कर दिए। तेल अवीव के बिन गौरैन एयरपोर्ट से खाली तैयारे कब्रिस के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर भेजे जा रहे हैं। यूनान और अमरीका में भी कमर्शियल तैयारे भेजे जा रहे हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का तैयारा भी एथेंस के एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया है। इसराइली हवाई अड्डों पर सन्नाटा छाया हुआ है। ईरान में 30 से 40 हजार पाकिस्तानी हैं।
4,500 زائرین ہیں۔ پاکستانی سفیر محمد مدثر ٹیپو کی ARY نیوز سے خصوصی نشریات میں گفتگو، کہا کل 450 زائرین کو بارڈر پر بھجوا چکے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستانی طلباء کو لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ عراقی فضائی حدود کی بندش کے باعث زائرین کے محفوظ قیام اور انخلا کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ذرائع وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران اسرائیل جنگ کے باوجود پاک ایران سرحد کھلی ہے۔ نوجوان پاکستان کا موقف عالمی سطح پر اجاگر کریں۔ پیپلز پارٹی جمہوریت برداشت اور مکالمے کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ بلاول بھٹو کا برسلز میں پیپلز پارٹی کے اوورسیز کارکنوں سے خطاب، کہا شہید ذوالفقار بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ کشمیر کونسل EU نے یورپی فورمز پر مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے پر بلاول کا شکریہ ادا کیا۔ سفارتی وفد کے رکن مصدق ملک اور خرم دستگیر نے بھی خطاب کیا۔ پنجاب کا 53 کھرب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ 12 کھرب، غیر ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ 40 کھرب لگایا گیا ہے۔ بجٹ میں 3132 ترقیاتی اسکیمیں شامل ہوں گی۔ لاہور میں عالمی معیار کے یلو لائن منصوبے کے لیے 80 ارب روپے مختص۔ فیصل آباد میں میٹرو بس سروس شروع کرنے کے لیے 120 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا پنجاب حکومت کا بجٹ عوام سب سے پہلے کی سوچ پر مبنی ہوگا۔ یہ صرف بجٹ نہیں، ایک مشن ہوگا، ترقی کے مقصد سے جڑا ایک مضبوط پیغام ہوگا۔ مریم نواز صرف قیادت نہیں کر رہی، تبدیلی لا رہی ہیں۔ FATF کی تمام ضروریات کو پورا کر چکے ہیں۔ اب پاکستان کا کسی بھی لسٹ میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کو ایکس پوسٹ پر لکھا، بھارت اور اسرائیل کی سازشوں کے باوجود پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔ FI8 ہاکی نیشنز کپ میں پاکستان نے فتح کا موقع گنوا دیا۔ ملائیشیا نے آخری کوارٹر میں 3 گول کر کے مقابلہ 3-3 سے برابر کر دیا۔ کوالالمپور میں گرین شرٹس نے شاندار شروعات کی۔ ابتدائی 10 منٹ میں 2 گول داغ کر برتری قائم کی، جو تیسرا کوارٹر ختم ہونے تک برقرار رہی۔ چوتھے کوارٹر میں ملائیشیا کے کھلاڑیوں نے 3 بار گیند جال میں پہنچائی۔ پاکستان صرف 1 گول کر سکا۔ احمد ندیم، عبد الرحمان اور رانا وحید نے 1-1 گول کیا۔ سخت گرمی کے بعد کراچی میں ابر رحمت برس پڑی۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ شہر میں داخل، سپر ہائی وے نوری آباد اور اطراف میں بارش، سہراب گوٹ، گلشن معمار اور سرجانی میں بوندا باندی، گلشن اقبال اور اطراف میں گرد آلود ہوائیں۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں اور بارش کے باعث گرمی کی شدت کم ہو گئی۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتیوں کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کا پارلیمانی کمیٹی بنانے سے انکار۔ عمر ایوب کو جوابی خط میں لکھا، وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کے بعد پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے، دونوں کی جانب سے نام بھجوانے کے بعد کمیٹی بنے گی۔ ہمارے پاس ٹیکس چوروں کا ڈیٹا موجود ہے، کارروائی کرنی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بیان۔ چیئرمین FBR نے کہا کچھ کاروباری ادارے ٹیکس فراڈ کے لیے پیپر ٹرانزیکشن کرتے ہیں، کسی خریدار سے کیش وصولی کر لی جاتی ہے اور چیک دے دیا جاتا ہے۔ ٹیکس فراڈ میں FBR کے اختیارات کم کیے ہیں۔ IMF کی شرط پر 1 جولائی سے ڈیجیٹل پروڈکشن ٹریکنگ سسٹم کے نفاذ میں تیزی کا فیصلہ۔ FBR کا کہنا ہے سگریٹ، سیمنٹ، پولٹری، مشروبات، کھاد، ٹیکسٹائل سیکٹر کی نگرانی بڑھائی جا رہی ہے۔ شوگر سیکٹر میں پیداوار کی نگرانی بہتر بنانے سے ٹیکس ریونیو میں 39 ارب کا اضافہ ہوا۔ چینی کی پیداوار کی انڈر رپورٹنگ ہو رہی تھی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر میں 15 لاکھ بیلز کی انڈر رپورٹنگ کا انکشاف۔ پاکستان پر مالیاتی اداروں کا بڑھتا اعتماد، ریکوڈک منصوبے میں بھاری سرمایہ کاری جاری۔ منصوبے کے لیے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کی $400 ملین کی مالی معاونت۔ ریکوڈک منصوبے میں IFC کی کل سرمایہ کاری $700 ملین تک پہنچ گئی۔ ریکوڈک منصوبے کی لاگت $6.6 بلین ہے، جس کے لیے مالیاتی اتحاد
قرض اور سرمایہ فراہم کرے گا. منصوبے سے $74 ارب تک آمدن کی توقع. غاصب ریاست کی غزہ میں دہشت گردی جاری, مزید 65 فلسطینی شہید کر دیے. قابض فوج نے پناہ گزین کیمپس اور اسپتالوں کو نشانہ بنایا. امدادی مراکز پر فائرنگ سے 15 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے. صہیونی فوج نے بیت اللہ میں بھی امداد کے منتظر فلسطینیوں پر گولیاں برسائیں. خان یونس میں حماس سے جھڑپ میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا, متعدد زخمی ہو گئے. ایرانی پروفیسر محمد مرندی کا اسکائی نیوز کی صحافی کو کرارا جواب. یلدا حاکم نے ایرانی پروفیسر سے ایران پر جارحیت کا الزام لگایا. پوچھا ایران کب مذاکرات کی میز پر واپس آئے گا, کیا ایران ٹرمپ کی پیشکش قبول کرے گا. ایرانی پروفیسر نے جواب دیا, آپ کے چینل کو پہلے سے ہی معلوم ہوگا کہ ایران مذاکرات کی میز پر موجود تھا اور مذاکرات کر رہا تھا. ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ مل کر سازش کی. آپ لوگ کس طرح حقائق مسخ کر رہے ہیں. ایران پر حملے کی رات سے پہلے ٹرمپ نے کہا ہم جنگ نہیں چاہتے, اور حملے کے بعد ٹرمپ نے کہا ہم لڑیں گے. کچھ تو دیانت سے کام لیں. امریکی فوج کی 250ویں سالگرہ پر واشنگٹن میں گرینڈ ملٹری پریڈ. صدر ٹرمپ کے ایجنڈے کے مخالفین کا امریکہ کے کئی شہروں میں نو کنگز احتجاج. لاس اینجلس میں پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور گرینیڈ کا استعمال. مظاہرین نے کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر ٹرمپ مخالف نعرے لکھے تھے. مظاہرین اور جشن میں شریک افراد کے ایک دوسرے کے خلاف نعرے. کراچی کے ہاکس بے منوڑا روڈ پر 3 افراد ڈوب گئے. ایک نوجوان کی لاش نکال لی گئی, دوسرا بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل, تیسرے کی تلاش جاری. جاں بحق نوجوان کی شناخت علی حسن کے نام سے ہوئی ہے. گلگت کے ضلع نگر میں شادی سے واپسی پر گاڑی دریا میں گر گئی. 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں, 4 کی تلاش جاری. ایک شخص کو زخمی حالت میں نکالا گیا. اٹک کے علاقے پنڈی گھیپ کے قریب گاڑی کی ٹرک کو ٹکر, 2 افراد جاں بحق 3 زخمی. کراچی کورنگی میں پولیس اور رینجرز کی مشترکہ کارروائی. MQM لندن کا انتہائی مطلوب ملزم محمد نور الدین عرف عرشی عرف بابا گرفتار. ترجمان رینجرز کا کہنا ہے ملزم ٹارگٹ کلنگ, لینڈ گرابنگ, بھتہ خوری اور ڈکیتی میں ملوث ہے. امریکہ کی میجر لیگ کرکٹ میں ہارس روز کی تباہ کن بالنگ لاس اینجلس نائٹ رائڈرز کی بیٹنگ لائن تہس نہس کر دی. پاکستانی پیسر نے 4 وکٹیں اڑائیں, سان فرانسسکو کو مسلسل دوسری فتح دلائی. ایونٹ میں ہارس 7 وکٹوں کے ساتھ سر فہرست ہیں.